هادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے مجھے آپ کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو شب جمعہ، روز جمعہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ لکم۔ ماشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں، اول تاخیر شرکت کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ بہت سا علم دین سوال جواب کی صورت میں وہ شرعی مسائل انشاءاللہ آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ کچھ میسیجز کے ذریعے بھی مسائل ہم تک پہنچتے ہیں، اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، سوالات چونکہ خواتین کی طرف سے ہیں تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب سفر میں ہوتے ہیں اور کہیں اسٹیشن پر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں وضو کرنا تو پاسبل ہے، لیکن اپنا بدن چھپانا، اپنے ہاتھ چھپانا، یہ سب پر ظاہر کرنے ہوں گے۔ مطلب آپ باہر نکلتے ہیں، جیسے ہم مرد وضو کر لیتے ہیں، خواتین نہیں وضو کر پائیں گی وہاں، کہ چاروں طرف سے ایک میلہ سا لگا ہوا ہے، ظاہر اسٹیشن ہے تو رش بہت ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس صورت میں؟ وہ اپنا وضو بھی کرے، کلائیاں بھی دھوئے اور یہ سب، یا اس میں ان کو تیمم کی رخصت ہے؟ جو خواتین پردے کا باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں ان کے لیے تو واقعی جو آپ نے سوال کیا ہے وہ ایک دشوار ترین عمل ہے کہ نل کا ایک ہی لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی مختلف قسم کے پانی بھرنے والے، وضو کرنے والے، پھر وہ ایریا بھی ایسا کہ یعنی نامحرم ہی ہوتے ہیں تقریباً۔ یعنی ہم بھی، اگر خود اپنا بھی تجربہ ہے، اگر مرد بھی وہاں پر وضو کریں، کپڑے بچانا، گرنے سے بچنا۔ اچھا، وضو کے دوران بھی 4 آدمی آتے ہیں پانی بوتل میں یوں ڈالے، جو اسٹیشنوں پہ عام طور پہ کیفیت ہے، ہر ایک کو جلدی بیٹھنا ہے، کوئی کسی میں اس میں وہ انتظار نہیں، تو بعض اوقات ایک اس دھلا، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، دوسرا اس دھلا، پھر باری آئی تو کچھ آگے۔ اب ایسے مواقع پر ایک خاتون کے لیے کیا کوئی تیمم کی رخصت؟ ایسا موقع کہ جہاں پانی جو ہے وہ ایسی جگہ پہ میسر ہے کہ جہاں غیر محرم ہے، تو اگر یہ ممکن ہو کہ وہاں سے کوئی مرد پانی کی بوتل، کین بھر کے لے آئے اور یہ خاتون مناسب مقام پہ وضو کر سکتی ہیں تو ان کو بھی وضو کرنا ہوگا۔ ٹھیک۔ اور اگر کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے کہ پانی وہاں سے لا کے ان کو وضو کرانا ہو، بلکہ وہیں جانا پڑے گا وضو کرنے کے لیے، اور وہاں غیر محرم ہیں، ان کے سامنے وہ چہرہ کھولنا، پھر وضو کرنے کے وقت عام طور پہ بال بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح یہ پوری کوہنی دھونے کے لیے ان کو یہ بھی کھولنا پڑے گا، وہ تو نامحرم حضرات کی نظروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس موقع پہ شریعت مطہرہ نے ان خواتین کے لیے یہ رعایت رکھی ہے کہ وہ وضو کے بجائے تیمم کر لیں۔ تیمم کر کے جب وہ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے پر ان کو دوبارہ سے اس نماز کو دہرانا بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ان کو وضو سے روکنے والی جو ایک چیز ہے وہ ایک شرعی حکم ہے کہ ایک بے پردگی سے بچنا ہے، تو اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے انہوں نے تیمم کیا ہے۔ تو اس طرح بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں واقعتاً وہ وضو کرنے نہیں جا سکتی اور پانی لا کے ان کو وضو کرانا بھی ممکن نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پہ تیمم کرنے کی ان کے لیے گنجائش ہوگی۔ لیکن جو روٹین وائز ایسے سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایسی فیملیز، تو انہیں چاہیے کہ وضو کے لیے پانی کا بندوبست
اپنے ساتھ رکھیں یا ایسا برتن رکھیں کہ جس کے ذریعے وضو ہو سکتا ہے. بوتلیں وغیرہ آرام سے بھری جا سکتی. تو جہاں ممکن ہے تو پھر ان کو وضو ہی کرنا ہوگا. بہت سے لوگ ناظرین کرام ایسے مقامات پر بھی ہوتے ہیں کہ جہاں جو گفتگو چل رہی ہے ابھی کہ پانی میسر نہیں ہے یا بعض اوقات پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، یعنی جہاں جہاں شریعت جس کے لیے تیمم کی رخصت دے، تو کئی لوگ سوال کرتے ہیں اب ایسی جگہ پہ ہم تیمم کیسے کریں؟ جہاز میں ہیں یا بس میں ہیں یا اسی طرح ٹرین میں ہیں یا کہیں بھی ایسے مقام پر ہیں کہ تیمم کرنا ہے، تیمم کیسے کریں؟ مٹی والی کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے. تو میں ایک مشورتاً عرض کروں گا کہ آپ اپنے پاس جو ایسے مسافر ہوتے ہیں جن کو باہر سفر کرنا ہے، جن کو ٹرین میں کہیں سفر کرنا ہے اور ان کو تیمم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ اپنے پاس کوئی مٹی کا برتن، چاہے وہ یہ پیالہ ہے مٹی کا، ایسے کوئی مٹی کا پیالہ یا پلیٹ یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے تیمم کیا جا سکتا ہو. اب یہ تو جیسے مٹی کا پیالہ ہے لیکن اس پہ پالش اور اس کے اوپر ایک تیب چڑھی ہوئی ہے، یہ نہیں. جو کورا برتن کہلاتا ہے، یعنی مٹی کا کورا برتن جسے کہیں کہ نارمل جو پرچ ہے، پلیٹ ہے ایسی مٹی کی، تو وہ اپنے پاس سفر میں رکھیں. جس پیالے میں یہ پالش ہوئی یا اس طرح کا ہے تو وہاں نہیں، یہ کورا برتن جسے کہا جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ جمیل صاحب اسکرین پر دکھائی رہے ہیں، یہ اس کی بیک سائڈ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کورا پن اس کا نظر آ رہا ہے واضح طور پر. تو اس طرح کی جو پالش والا برتن نہیں ہے مٹی کا، تو ناظرین کرام وہ اپنے پاس پلیٹ آپ رکھیں. جمیل صاحب امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کمال ہے، یہ بھی سوچ انہی کی طرف سے. بلکہ مجھے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ غالباً 15-20 سال پہلے شاید جب ان کا سفر حج کا سفر تھا، پہلا ہی سفر تھا، تو کہا کہ امیر اہل سنت سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے نا، تو امیر اہل سنت نے ایک مٹی کی پلیٹ بھی دی. ایک یعنی آدمی کو چیز دیتا ہے، فرمایا یہ اپنے بیگ میں رکھنی. اچھا پہلے وہ کہتے میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا. اچھا پہلے انہوں نے کہا کہ یہ، لیکن امیر اہل سنت نے فوراً جواب بھی دے دیا تاکہ ایک ذہن میں جو تشویش آ رہی تو اس کا بھی، کہ شاید ہو سکتا ہے کئی مقامات پہ آپ کو یہ ضرورت پڑ جائے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر تیمم کی ضرورت ہوئی تو پھر آپ یہ مٹی کی پلیٹ یا مٹی کی چیز کو استعمال کریں اور اس سے اپنا تیمم آپ کر سکیں گے. اور واقعی ہی بعض اوقات ایسی جگہیں آ جاتی ہیں. اچھا اس پہ پھر ضروری نہیں ہے کہ مٹی کی جو چیز ہوگی اس پہ مٹی الگ سے لگنا، چہرے پر بھی مٹی لگنا، یہ کوئی ضروری نہیں. جب مٹی کی چیز ہے تو اس پر آپ تیمم بآسانی کر سکتے ہیں. جمیل صاحب میں چاہوں گا آپ بھی کچھ اس میں ارشاد فرمائیں. اب یہ پیالہ ہے بالفعل، تو اب اس پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا تو کیسے تیمم کریں گے؟ اب جیسے یہ پیالہ ہے تو اس پیالے کا یہ حصہ تو کورا ہے، یعنی اس کے اوپر لیمینیشن نہیں ہے، اندرونی حصے پہ لگی ہوئی ہے اور کچھ حصہ باہر کا ایسا ہے جس میں لیمینیشن لگی ہوئی ہے. لیکن یہ والا حصہ یہ تقریباً کورا ہے، یہ اندرونی حصہ بھی کورا ہے. تو اب اس کو جیسے رکھ لیا، اب اگر یہ دونوں ہاتھ یعنی تیمم کی نیت کریں، تیمم کی نیت کہ میں اس وقت پاکیزگی حاصل کرنے، نماز ادا کرنے کے حوالے سے تیمم کر رہا ہوں، تو یہ نیت کرنے کے ساتھ اب یہ 3 دفعہ دونوں ہاتھ کھولنے کشادہ کر لیں اور اس کو مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر مس کرنا ہے 3 دفعہ. اس کو یہ سننا. اب ایک دفعہ میں جیسے یہ ہو گیا، اب دوسرے ہاتھ کو بھی یوں کر دیا. اب یہ دونوں ہاتھ ایک طرح سے مٹی لگنا ضروری نہیں جیسے آپ نے کہا. اب اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے. تو جو حصہ وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے، جیسے یہاں پیشانی کے جو بال عموماً جمتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو پورا ایریا جو چہرے کا ہوتا ہے اس پورے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرنا ہے. اس انداز میں پھیرنا ہے کہ جیسے یہ حصہ یا ہونٹوں کے اوپر کا حصہ، مونچھوں والا حصہ، اسی طرح آنکھیں بند کر کے آنکھوں کی جو پپوٹے ہیں، یعنی ہاتھ پورا اس طرح پھیرنا جس طرح وضو کرتے کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے، تو اسی طرح ہاتھوں کو اپنے چہرے کی مکمل کھال وغیرہ سب پہ پھیرنا ہے. داڑھی ہے تو داڑھی پہ بھی، مطلب جو چہرے کی حدود میں ہے تو ان سب کو اس طرح مسح کر لیا. اب اس کے بعد اب یہ ہو گئے استعمال میں ہو گئے.
صحیح. اب ان کو ہاتھوں پہ نہیں پھیرنا. اب دوبارہ سے ہم نے اس کو مسح کے قابل بنا لیا. اب اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا بھی. گھڑی میں نے پہنی ہے، گھڑی اتارنی ہوگی، آستین کشادہ کرنی ہے، کوہنی سمیت ہم نے اس انداز میں اس کو اپنے ہاتھوں کو پھیرنا ہے کہ گھڑی بیچ میں حائل نہ ہو. خواتین کی چوڑیاں ہوتی ہیں تو وہ چوڑیاں اگر اوپر نیچے ان کو کرنا ہوگا، اگر گھڑی زیادہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے تو پھر اتارنا ضروری نہیں ہے. اس کے نچلے حصے کو بھی ہاتھ پھیرنا ہوگا. پھر اسی طرح اپنے الٹے ہاتھ کو بھی پھیرنا ہے. اب چونکہ میں نے جس انداز میں بتایا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اعضاء ہاتھ کے ایسے ہوں گے، کچھ حصے ہوں گے جس پہ ہاتھ نہیں پھرا ہوگا. تو اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو پھیرنا یہاں تک کہ کوئی بال، کوئی کھال، کوئی حصہ رہ نہ جائے انگلیوں کے درمیان. ٹھیک. اب مٹی پہ اگر ہم تیمم کریں گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مٹی اڑ کر ہمارے ان انگلیوں نظر بھی آ جاتی ہے. نظر آ جاتی ہے. جیسے اس وقت پیالہ ہے تو پھر یہاں مٹی نہیں پہنچے گی، تو اب اس میں حلال کر لیں. یعنی گویا اس طرح کر لیں کہ آپ کے یہ ناخن سے لے کے کوہنی سمیت کوئی حصہ ایسا نہ رہے جس پہ ہاتھ نہ پھرا ہو. ٹھیک. تو دونوں ہاتھوں میں اس طرح کرنا ہے. اور تیمم کے اندر سر کا مسا نہیں ہوتا. صحیح. تیمم کے اندر پاؤں کا بھی مسا نہیں ہوتا. تیمم میں ایک چیز ہے آپ کی نیت کہ میں اس وقت تیمم کر رہا ہوں پاکیزگی حاصل کرنے یا نماز پڑھنے کے لیے، یہ نیت آپ کی ہوگی. اور چہرے کا مسا ہوگا اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسا ہوگا. یہ تین چیزیں تیمم کے لیے ضروری ہیں. جی ناظرین کرام، یہ تیمم کا طریقہ اور کئی مسافروں کی اس میں رہنمائی بھی ہوگی. جہاں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے تیمم کرنے کے لیے تو وہاں آپ اس طریقے سے اور یوں مٹی کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ کر اس سے بھی آپ ایک یہ دینی اور شرعی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جمیل صاحب، یہ تو ہو گیا، اتنا طریقہ تو ہو گیا. اب وضو ٹوٹنے کے تو ہم اتنے مسائل پڑھتے ہیں یا لوگوں کو پتہ بھی ہیں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تیمم کیسے ٹوٹے گا؟ مطلب ایک تو وہ چیزیں جو وضو والی ہیں، اگر وہی ہیں، کوئی ایکسٹرا بھی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تیمم بھی ٹوٹ جائے؟ وضو توڑنے والی جتنی بھی اشیاء ہیں ان سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک. اب دوبارہ سے یا تو وضو پہ قادر ہے تو وضو کرنا ہوگا، اور اگر وضو پہ قدرت نہیں ہے تو پھر اس کو نماز وغیرہ کے لیے دوبارہ تیمم کرنا ہوگا. تیمم کے ٹوٹنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ ہے پانی پر قدرت ہو جانا. پانی استعمال کرنے پہ آدمی قادر ہو جائے. تو ایک صورت تو یہ جیسے کوئی بیمار تھا اور اسے پانی ضرر پہنچاتا تھا، نقصان پہنچاتا تھا، تو اس بنا پر اس نے تیمم کیا. اب وہ ہو گیا ٹھیک، بہتر ہو گیا. یا بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم میں پانی استعمال کرنا واقعتاً ضرر پہنچاتا ہے، اور اس ٹائم جبکہ موسم تھوڑا گرم ہو گیا ہے تو اب نقصان نہیں پہنچے گا. تو یہ بھی صورت ہے پانی کے استعمال پر قدرت کی. تو اب اگر کوئی پانی کے استعمال پہ یوں بھی قادر ہو گیا تو اس کا تیمم جاتا رہا. اب وہ سابقہ تیمم کو باقی سمجھتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا، اب اس کو وضو کرنا ہوگا. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی استعمال کرنا تو نقصان نہیں دیتا، لیکن پانی ہے ہی نہیں کہ جس سے یہ وضو کر سکے. اب ایسی صورت ہمارے نارمل شہروں میں تو نہیں ہوتی کہ بالکل ہی آدمی وضو کرنے کے حوالے سے پانی بالکل پائے نا، کیونکہ عمومی اعتبار سے پانی اگر ہمارے گھروں میں نہیں ہے، یا بعض اوقات اوپر ٹنکی میں پانی ختم ہو جاتا ہے، نیچے ٹینک کے اندر پانی، اگرچہ لائٹ گئی بھی ہے اوپر چڑھا نہیں سکتے لیکن آپ ٹینک سے پانی نکال سکتے ہیں. اسی طرح آس پڑوس سے پانی لیا جا سکتا ہے. گھر میں پانی ختم ہے، آپ مسجد کے اندر جا کر وضو کر سکتے ہیں. ایک مسجد کے اندر اگر پانی نہیں ہے تو آپ قریبی کسی دوسری مسجد میں جا کر بھی وضو کر سکتے ہیں. تو عمومی طور پہ ہمارے جو رہائشی ایریاز ہوتے ہیں ان میں پانی کی کمی کا معاملہ اگرچہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پانی پر ہمیں قدرت ہی نہیں ہے. ہاں ایسی صورت وہاں ہو جاتی ہے کہ جیسے اگر کوئی بیرون شہر ہے تو وہاں جس مقام پر آدمی موجود ہے اس مقام پر چاروں طرف ایک ایک میل تک اس کو پانی میسر نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ کوئی سپر ہائی وے کی طرف نکل جاتا ہے کراچی سے حیدرآباد کی طرف، تو ایسے بیشتر مقامات آتے ہیں کہ دور دور تک پیٹرول پمپ بھی نظر نہیں آتے. اب اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے ایسے موقع پر تو وہ چاروں طرف کہیں بھی پانی نہیں ہے، تو اب پانی مل نہیں رہا.
تو قدرت نہ ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ پانی ہی دستیاب نہیں ہے. اب اس نے تیمم کر لیا, تیمم کر کے اس نے جو نماز پڑھنی تھی وہ پڑھ لی. اب جب آگے جاتے ہیں پیٹرول پمپ بھی آ گیا. ہمارے یہاں پہ جو ہائی وے روڈ پہ پیٹرول پمپ ہوتے ہیں باقاعدہ ان میں مساجد بنی ہوتی ہیں, وضو خانے ہوتے ہیں, عمومی اعتبار سے پانی میسر ہوتا ہے. بالکل. تو جب پانی میسر ہے تو وہ جو صحابی کا تیمم تھا وہ ختم ہو گیا. اب آپ کو اگر اگلی نماز پڑھنی ہے تو اب آپ کو باقاعدہ وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہے. ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. میرا نام ہے فضان اتاری. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے گا کہ اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی, نماز کی شرائط میں سے ایک شرط طہارت, اور طہارت میں جسم کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, تو اسی طرح باوضو ہونا بھی یہ ضروری ہے. تو اگر نماز کے دوران ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے آدمی کا وضو جاتا رہا, ٹوٹ گیا, تو یہ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. بہتر یہی ہے کہ تازہ وضو کریں اور نیا وضو کرنے کے بعد نماز کو دوبارہ سے شروع کریں. اچھا, ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر جس حالت میں نماز ٹوٹی, جسے رکوع میں نماز ٹوٹ گئی, یعنی وضو جاتے رہنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی, تو اب یہ دوبارہ تازہ وضو کرنے کے بعد آ کر اپنی نماز کو وہیں سے یعنی رکوع میں جائے اور رکوع سے اپنی نماز کو آگے کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں, عمومی طور پہ ہمارے ہاں لوگ ان شرائط کا لحاظ رکھتے نہیں ہیں. تو اس بنا پہ بہتر یہی ہے کہ تازہ وضو کرنے کے بعد نماز کو ازسر نو ادا کرے. جی, مزید سوال. سلسلہ دارالافتاء میں مفتی صاحب سے ایک سوال گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کچھ لوگ دین یا اسلام نام رکھتے ہیں, یہ نام رکھنا کیسا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیر. ڈائریکٹ نام ہی دین رکھ دیا یا دین اسلام, جو بھی یہ کہہ رہے ہیں دین یا اسلام. اسلام الدین تو ویسے اسلام بابا بھی کافی اسلام الدین یا اسلام نام کے سنے تو ہیں, بہرحال کافی مناسب کیا ہے ہونا چاہیے. اس طرح کے جو نام ہیں جو ہمارے مقدس چیزوں کے اسماء گرامی ہیں, جیسے دین اسلام کو دین بھی کہا جا سکتا ہے, اسلام بھی کہا جا سکتا ہے, تو اس طرح کے نام نہ رکھیں, یہی مناسب ہے. کیونکہ عمومی طور پہ جو ہمارے ہاں لوگوں کے بول چال کا جو انداز ہے, اس انداز سے اگر کسی پہ ہوٹنگ آدمی کرتا ہے تو اب نام لے گا اسلام, اب اسلام کے آگے اس کو جو کچھ بھڑاس نکالنی ہوگی وہ کہے گا. وہ دین اسلام کو کچھ نہیں کہہ رہا, وہ کہ اسی بندے کو رہا ہے, لیکن اب نام اس کا اسلام ہے. تو اب اسی طرح محمد دین بھی بہت سارے لوگ نام رکھ دیتے ہیں, اسلام الدین بھی نام رکھ دیتے ہیں. تو اب بندہ اگر ہوٹنگ کر رہا ہے, کوئی اس کو تانا دے رہا ہے, کوئی فحش الفاظ کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کر کے آگے کچھ بھی کہہ رہا ہے, دین نے ایسا کیا, ہاں دین نے ایسا کیا, اب یا اسلام نے ایسا کیا, اسلام کہاں بھاگ گیا, یہ کہاں مر جاتا ہے کام کے وقت. ظاہر اس طرح کے کلمات یہ جو الفاظ ہیں یہ ایک تو ویسے ہی جس بندے کو کہے جائیں گے اس آدمی کو بھی قطعاً پسند نہیں ہے. اس ساتھ میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ اسلام, دین, اس طرح کی چیزوں پر مشتمل نام ہمیں اپنے بچوں کے نہیں رکھنے چاہیے. اور ویسے بھی میرے خیال میں اب جو ہمارا دور چل رہا ہے اس دور کے اندر تو لوگ ویسے ہی ناموں کو ایسا نیا یونیک سا نام تلاش کرتے ہیں جو آج تک کسی نے سنا نہ ہو, کسی کتاب میں نہ ملے, ایسے نام مطلب ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کر آ جاتے ہیں. تو اب یہ نام جو اسلام الدین یا محمد دین اور کریم الدین, تو اس طرح کے نام, ویسے اس طرح کے بابے چاچے تو نظر آئے. اس وقت یوں سمجھیں کہ ہمارے والد دادا اس کیٹیگری کے افراد میں اگر کوئی زندہ ہے تو ان کے ناموں میں تو یہ نام پائے جائیں گے. لیکن اس وقت جو ہماری نئی جنریشن, یعنی جو مثال کے طور پہ ہماری عمروں کے جو لوگ ہیں, یہ جو اپنے بچوں کے نام رکھیں گے یہ اس طرح کے نام عمومی طور پہ نہیں رکھتے جو مطلب کامن اور پرانے نام ہوں, بلکہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایسا لفظ آئے گا کہ وہ نام جو کسی نے نہیں سنا ہوگا, بلکہ بعض اوقات شاید ایسا لگتا ہے کہ غلطی سے بھی زبان سے کوئی لفظ نکل گیا اور وہ اچھوتا لفظ ہے, کبھی نہیں سنا, بس اس لفظ کو یار اس کا کہیں نہ کہیں معنی تلاش کرو. اب کہیں سے ملے گا تو ہوتا ہے کہ ہم ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں کہ جن کے اندر
مختلف ناموں کے معنی بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف ویب سائٹ کی طرف جاتے ہیں. اب ان کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی بھی نام سرچ کریں تو وہ عمومی طور پہ سرچ کرنے میں کچھ بھی لفظ آ جائے گا. اب بعض اوقات ان کا نام جب معنی تلاش کیا جاتا ہے تو ایسے معنی ہوتے ہیں کہ جن معنی کا لغت سے، ڈکشنری سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. اور وہاں تقریباً اسی طرح کے معنی آپ کو ملیں گے، جنت کی ٹہنی، پتی، جنت کا دروازہ، جنت کا درخت، درخت کی ٹہنی، خوشبودار جنتی پھول. اس طرح کے لوگ وہاں دیکھ کے بعض اوقات اور وہی ہمارے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس کا اچھا معنی ہے، اب آپ جو ہے اس کو اوکے کریں. ایک نام مجھے ذکر کر رہا تھا کہ فبیہہ نام. اب فبیہہ نام ایک بچیوں کے حوالے سے یونیک رکھنا ہے لوگوں نے، تو اس میں یہ بھی ہے. تو اس نے لفظ بولا، مجھے فبیہہ سمجھ آیا، میں نے فبیہہ پوچھ رہے نہیں کبیہہ، وہ کہہ رہے نہیں کبیہہ آف کبیہہ. جی ہاں، میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم نے کہاں سے؟ بولے فبیہہ تو کافی ہیں، تو ہم نے کہا کبیہہ رکھ لیتے ہیں. آپ اس کو جو ایک لفظ، ویسے کبیہہ کا معنی کیا ہے، لیکن یہ تو لفظ سنتے ہی جو اہل علم طبقہ ہے تو وہ کیا کہے گا؟ جیسے یہ کامن لفظ استعمال ہوتا ہے، اعمال کبیحہ، افعال کبیحہ. جی ہاں، کبھی افعال، تو یہ قباحت، اس چیز میں قباحت ہے. تو یہ نارمل ہمارے اردو بولنے والوں کی زبان پر بھی الفاظ پائے جاتے ہیں. تو بہرحال دین سے دوری اس کو کہا جائے گا، علماء سے، اہل علم سے دوری کہا جائے گا، جس کے نتیجے میں آدمی بعض اوقات ایسے نام رکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ جنت کی کلی یا پھول یا دروازہ یا جنت کے حوالے سے کوئی ستون، محل، اس طرح کے جو اسما یا نام ہیں، یاد رکھیں یا تو ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلیں گے کہ جنت میں ایسی ایسی چیزوں کے نام یہ ہیں، یا ہمیں احادیث کریمہ کے ذخائر سے پتہ چلیں گے کہ جنت میں ایسے ایسے محلات، ایسے ایسے پھل اور اس طرح کی پھول کلیاں موجود ہیں، باغات ہیں جن کے نام یہ ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی لفظ، جو لوگ عام طور پہ کوئی لفظ ڈھونڈ کے آ جاتے ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے جنتی پھول، تو جنت کی خبر کون دے گا؟ قرآن و حدیث سے ہوگی. جنت کے اندر پائے جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کون کرے گا؟ قرآن و حدیث سے پتہ چلے گا. قرآن و حدیث میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ مختلف ویب سائٹ پہ اس لفظ کا معنی اس کا بھی مل جائے گا. جنت. یعنی گویا کہ ہم یہ کہیں گے جب ان کو زمین پر اس کا کوئی معنی نظر نہیں آیا تو انہوں نے آسمانوں کے اوپر جنت تک پہنچا دیا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا. کہیں نہ کہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نام وہ رکھیں جو باقاعدہ اس لفظ کا معنی بنتا ہو اور درست معنی بنتا ہو. جی، سوال ہے بھکر سے، پنجاب بھکر سے، کہتے ہیں کہ مرد کے لیے مہندی لگانا جائز ہے؟ اگر ہے تو یہ عورتوں کی مثل ہو جائے گا، اور اگر جائز نہیں ہے تو پھر داڑھی پہ کیوں لگاتے ہیں؟ مہندی لگانے سے جو مردوں کو منع کیا جاتا ہے اس کی وجہ ہے عورتوں کی نقل کرنا. تو چونکہ اپنے ہاتھوں کے ہتھیلی یا پشت یا اسی طرح پاؤں کے تلوے یا ان کی پشتوں پر جو مہندی لگانے کا انداز ہے یہ خواتین کے ساتھ خاص ہے. تو چونکہ مہندی لگانے کی جو ممانعت ہے وہ عورتوں سے مشابہت، کیونکہ یہ کام مہندی لگانے کا عورتوں کا ہے، ہاتھ پاؤں پہ، جیسے ہاتھ پاؤں پہ. اب رہا معاملہ یہ، جیسے سوال ہوا کہ سر میں یا داڑھی میں مہندی، تو خواتین کی داڑیاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ مرد حضرات ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے داڑھی کی نعمت سے نوازا ہے. تو یہ مردوں کی فطرتی احکامات میں سے کہ جو باقاعدہ مرد کے لیے ہیں کہ مرد کو کیسا رہنا چاہیے، تو اس میں داڑھی بھی شامل ہے. تو یہ مردوں کی علامت ہے. اس میں چونکہ خواتین میں داڑھی ہوتی نہیں ہے، تو اب اپنے بالوں کے سفیدی کو اگر کلر میں تبدیل کرنا ہے تو شریعت مطہرہ نے کالے رنگ کے علاوہ دیگر کلرز کی ہمیں اجازت دی ہے. تو اب جو مرد حضرات اپنے بالوں کی سفیدی کو اگر کسی رنگ میں تبدیل کرنا چاہیں تو ان میں سے ایک کلر ہے مہندی کا، جو لال یا براؤن کلر بنتا ہے یا اورنج ٹائپ کا کلر بنتا ہے، تو اس یا یلو کلر بنتا ہے، تو ان کلروں میں وہ تبدیل کر سکتے ہیں جو حسب حال موافق بھی یعنی آدمی کے موافق کلر آ رہا ہو. تو ایسے کلر میں اپنے بالوں کو تبدیل کرنے میں عورتوں سے چونکہ مشابہت نہیں ہے، تو اس بنا پر مرد حضرات اپنے
दाढ़ी के बालों में मेहंदी लगा सकते हैं। अच्छा, औरतें भी तो अपने बालों के अंदर कलर भी करती हैं, बाज मेहंदी भी लगाती हैं, और जो बड़ी खवातीन हैं वो तो बालों पर, सर के बालों पे मेहंदी लगाती, तो यहाँ पे क्या मुशाबत होगी? यहाँ पर मुशाबहत नहीं है। वजह इसकी ये है कि जिन खवातीन के बाल काले हैं, उमूमी तौर पे वो जवान जब तक हैं तो उनके बाल काले होते हैं, तो उन्हें जरूरत नहीं है बालों पे लगाने की। जवान खवातीन हो गई या कम उम्र खवातीन, बच्चियां या निकाह के उम्र के करीब करीब जब उनके उम्रें पहुंच जाती हैं, तो यहाँ तरगीब है कि इनको मेहंदी इनके हाथों में लगवाई जाए, इनको जेवरात से आरास्ता किया जाए। तो ये चूंकि खवातीन जो मेहंदी लगाती हैं, इनमें हाथों और पाँव पे मेहंदी लगाने के हवाले से कोई उनकी उम्र खास नहीं है। अब जो बाल सफेद हो गए, तो अब सफेद बालों के कलर में तब्दीली लाना ये कोई ऐसा काम नहीं है जो खवातीन के साथ ही खास हो। ये एक ऐसा काम है जैसे मिसाल के तौर पे चप्पल पहनना, सही, ये मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बच्ची हो, ये सब पहनते हैं। खाना खाना ये एक ऐसा काम है जो सबके लिए कॉमन है। तो ये इसी तरह अपने बालों की सफेदी को मुनासिब कलर में तब्दील करना, ये शरीयत मुतहरा ने जवाज रखा। तो ये जवाज मर्द या औरत किसी एक के साथ खास नहीं है, ये दोनों के लिए आम है। तो इसके अंदर ये नहीं कहेंगे कि मर्द औरत की नकल कर रहा है या औरत मर्द की नकल कर रही है। तो औरतों से मुशाबत इख्तियार करने में जो मर्दों को मुमानत है वो बेसिक मेहंदी हाथ और पाँव की है, हाथ और पाँव की है। सर पर मेहंदी लगाना, दाढ़ी पर लगाना ये मुशाबत ही नहीं है, और जो मुशाबत है वो हाथ और पाँव पर है, और मर्दों को ये लगाने की इजाज़त नहीं है। अभी तो फिलहाल अभी तो मौसम सर्दियों का है, बाद वक़्त गर्मियों में लोग कुछ पाँव पे लगाते हैं, कुछ दूल्हों को लगा देते हैं मेहंदियाँ, और कुछ खास दूल्हों के भी हाथ रंगे जाते हैं बाज़ कौमों के अंदर, बाज़ ख़ानदान में। तो मर्दों के लिए ये इजाज़त नहीं है। याद रखें, मर्द और औरतें सर के बालों को जो कलर करने के लिए मेहंदी लगाएं या कलर लगाएं, तो वो ऐसी मेहंदी कि जिससे बाल काले हो जाएं या डार्क ब्राउन हो जाएं, जो काले ही लगते हैं, तो इसकी शरन इजाज़त नहीं है, ना मर्दों को है और ना ही इसकी इजाज़त औरतों को है। मर्द और औरतें अगर बालों को कलर करने के लिए कोई कलर इस्तेमाल करें या मेहंदी लगाएं, तो वो होना चाहिए कि जो ब्लैक ना हो। इसके अलावा जैसे रेड है या ब्राउन, और ब्राउन में भी वो वाले ब्राउन नहीं जो डार्क ब्राउन यानी पूरे ब्लैक ही कहलाते हैं, वो कलर या ऐसी मेहंदियां इस्तेमाल नहीं करें। जी, मजीद सवाल। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मेरा सवाल यह है, हमारे यहाँ बेटे की विलादत पर रिश्तेदार बच्चे के लिए तोहफतन चांदी के कड़े और उंगलियों में डालने के लिए सोने की अंगूठियां तोहफे में देते हैं और माएँ पिनाती हैं, ये पिनाना जायज है या नाजायज है? जी, जो नौ मौलूद बच्चा है, लाजमी बात है वो तो मुकल्लफ नहीं है शरीयत के अहकामात के हवाले से, लेकिन जो माँ है या बाप है वो अगर बच्चे को सोना या चांदी के कड़े पहनाती हैं तो ये पहनाने वाला गुनाहगार होगा। अलबत्ता अगर किसी ने गिफ्ट के तौर पे सोने का कड़ा या चांदी का कड़ा दिया है और बच्चे को मालिक बनाकर दिया है, तो बच्चे की तरफ से उसके वालिद या उसकी वालदा ने अगर उसको कब्जा कर लिया तो बच्चा उसका मालिक हो जाएगा। लेकिन मालिक होने के बावजूद भी उस सोने या चांदी के कड़े को बच्चे को पहनाना जायज नहीं है। अगर कोई पहनाता है तो ये वालिद या वालदा गुनाहगार होंगे। इसी तरह बाज लोगों में मिसाल के तौर पे लड़कियां ही पैदा हो रही हैं और लड़का नहीं पैदा होता, तो आमतौर पे ये एक मन्नत मान लेते हैं कि हमारे यहाँ अगर बच्चा पैदा होगा तो हम उसके कान में सोने की बाली डालेंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से उन्हें बेटे की नेमत से नवाज देता है, तो अब वो अपनी इस मन्नत को पूरा करने के लिए बच्चे के कान को छिदवाते हैं लड़के के, और उसके कान में सोने की बाली डाल देते हैं। तो याद रखें, ये सोना यानी गोल्ड मर्द पर हराम है, लड़कों पर हराम है। जब तक वो नाबालिग हैं तो उनको पहनाने वाला गुनाहगार होगा। जब वो बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हो गया, तो अब उसके ऊपर अपने वालिदैन की इस नाजायज मन्नत की तकमील के लिए अपने कान में सोने की बाली डाले रखना ये नाजायज है, गुनाह का काम है। तो अव्वलन तो ऐसी मन्नतें मानना ही जायज नहीं है, और अगर किसी ने ऐसी मन्नत मानी
اور ان کے ہاں بیٹے کی صورت میں اولاد پیدا ہوئی تو اب اس اپنی غیر شرعی منت کی تکمیل کے لیے اب اس کے کان چھدوا کے گولڈ کی بالی یا کوئی بھی بندہ اس کے کان میں ڈالنا یہ بھی ناجائز ہوگا اور والدین گناہ گار ہوں گے. تو ہمارے ان مسلمانوں کو شرعی احکامات کی پاسداری کرنا چاہیے. اپنے خوشیوں کے لیے یا اپنی غمی کے مواقع پر ہمیں شریعت کی حدود سے آگے نہیں نکلنا چاہیے. منت جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسی خواتین یا ایسے مرد بھی اپنی کم علمی کی وجہ سے اور بچے پیدا نہیں ہو رہے، لڑکے پیدا نہیں ہو رہے، تو ان کی پتہ نہیں کیسی کیسی منتیں ہوتی. جمیل صاحب ایسی سی سامنے آ رہی ہوتی، بعد بچوں سے تعلق رکھنے، بال بڑھانے، بیٹا ہے اس کے بھی بال بڑھا رہے ہیں، یہ ہم نے چٹیاں باندھنے کے لیے اس کی منت مان لی تھی. غیر شرعی منت ہے. آپ اس کے اس طرح بال اتنے لمبے نہیں کر سکتے کہ آپ چٹیا ہی اس کے باندھ کے اب وہ ساری زندگی پھرتا رہے گا. تو یہ منتیں درست نہیں ہے. اسی طرح وہ منتیں جس کو شریعت ہی منع کر رہی ہو، یہ منت ہی نہیں ہے. منت اگر ماننی ہے تو جائز کاموں کی منت مانیں، درود شریف کی منت مانیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی منت مانیں، صدقہ خیرات کرنے کی منت مانیں، نیک اعمال کرنے کی منت مانیں، نوافل پڑھنے کی منت مانیں، روزہ رکھنے کی منت مانیں. آپ اس طرح کی اچھی اچھی منتیں مانیں تاکہ آپ کو اس پر عمل کرنے پر ثواب بھی حاصل ہو. باقی غیر شرعی منتیں وہ ہرگز نہیں ماننی چاہیے. اگر مان چکے ہیں پھر دارالتعلیم سنت سے آپ باقاعدہ اس کی رہنمائی بھی آپ لے سکتے ہیں. کوئی ایسی منتیں ہوں گی کہ ظاہر ہم یہاں سب چیزیں ڈسکس نہیں کرتے، آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بتا دیا جائے گا کس پر عمل کریں اور اس پر عمل نہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.